نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویورز، آج کا ولاگ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے وارننگ، یعنی 2 دفعہ تم پر عذاب آئے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات سے لیا گیا ہے، آیت نمبر 3 اور اس سے آگے کی آیت نمبر 7 تک، پارہ نمبر 15 اور پہلی جو ہے وہ آیت نمبر 20 بھی اس میں دی گئی۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی وہ کہیں زیادہ ہے۔ یعنی دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت زیادہ رزق عطا فرمایا ہے اور کسی کو کم۔ البتہ جس چیز کے لیے انسان کی پوری کوشش کرنی چاہیے وہ آخرت کے فوائد ہے۔ یعنی دنیا ایک ٹیمپریری شیلٹر ہے، ایک ٹیمپریری عارضی پناہ گاہ ہے۔ یہ ادھر بھیجائی اس لیے ہے کہ آپ کی ایک لمبی عمر اچھی گزر جائے اگر آپ چاہیں، اور اگر آپ کے مال ٹھیک نہ ہوں تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیج کر، اپنا کلام بھیج کر انسان کو متنوع کر دیا، لیکن یہ بات قطعاً ذہن سے نہیں ہٹانی چاہیے کہ یہ ایک عارضی پناہ گاہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آدمی پھر ایسے کوئی کام نہیں کرے گا جو کہ وہ یہ سوچ لے کہ یہ میری نسلوں کو نسل در نسل یہ بہت بڑے دنیاوی فائدے دیں گے۔ تو اس عارضی پناہ گاہ کو عارضی پناہ گاہ ہی سمجھ کر وہ اس کے مطابق ایمان اور اپنے اللہ کے بنائے ہوئے جو طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک عارضی پناہ گاہ ہے اور آخرت کے فوائد ہی صحیح فوائد ہیں جی۔ بار بار قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اور یہ وَمَا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا دھوکے کا ایک سودا ہے۔ یعنی اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے گزار لیں تو یہ وہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں کہ جب جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہاں پر کیوں داخل کیا گیا، تو وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ایک وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر یہ کہیں گے کہ ہم یتیم کی خدمت نہیں کرتے تھے، اور پھر یہ کہیں گے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تو یہ ایک عارضی جگہ ہے، اس کو بھی بہترین طریقے سے گزارا جا سکتا ہے، اور اس پر اچھے طریقے سے عمل کر کے آخرت کی لائف اللہ تعالیٰ خود بہترین کر دیں گے۔ آیت نمبر 3 ہے سورت کی، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ آیت نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل کی۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے کہ جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے۔ یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ آیت نمبر 5 پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آ جاؤ، یعنی تم پر پیغمبر اور بادشاہ مقرر کیے گئے، تمہاری فرمائش پر بادشاہ، تو انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی کہنے پر تم ان کے خلاف جنگ کی تمہارے دشمنوں کے، اور تم غالب آ گئے، اور تمہاری مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا گیا، اور تمہاری پہلے سے زیادہ عزت افزائی ہوئی۔ پھر آیت نمبر 6 اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے ہی لیے برا ہوگا۔ اور جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تاکہ وہ مسجد میں اس طرح داخل ہوں تمہاری عبادت گاہوں میں جس طرح پہلے لوگ داخل ہوتے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تیز نیز کر کے رکھ دیں۔ این ممکن ہے آیت نمبر 7 کہ اب
تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا، اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا۔ اسی بابل سے جب مشہور پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ واپس آئے، ان کی عمر بہت ہو چکی تھی، اللہ نے انہیں لمبی عمر عطا کی، تو 70 سال قید ان لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو قید کر دیا تھا بخت نصر نے۔ تو ادھر ہی آ کر وہ عظیم واقعہ رونما ہوا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ بستی جو کہ تباہ ہو چکی تھی یہ کیسے بنے گی؟ تو پھر ان کو مردہ کر دیا گیا اتنے لمبے عرصے تک، 100 سال تک، پھر ان کو زندہ۔ یہ جو جیوز ہیں، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تقریباً 70 سال بعد اللہ کو ان پر رحم آیا جب ایران کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کیا، اور یہودی بابل کے بادشاہ کی قید سے آزاد ہو کر دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ فلسطین میں اللہ نے ان کو بڑی خوشحالی دی، اور ان کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا، لیکن انہوں نے بدعمالیاں اور اللہ کی ناشکری شروع کر دی، حسب روٹین۔ دوبارہ یہودیوں کی سرکوبی۔ آیت نمبر 6 میں دوسرے واقعے کا ذکر ہے کہ جب ان کی بدعمالیاں اپنے عروج کو پہنچی تو فانیوس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ یہ دوسرا بادشاہ تھا۔ یہودیوں کا پھر دوبارہ قتل عام ہوا۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رومی بادشاہ تیتوس کا حملہ ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل پر کئی دشمنوں نے سخت بے رحمی سے حملے کیے، لیکن ان 2 دشمنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ان میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مقدس ہیکل کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پہلا حملہ اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی کی، اور دوسرا حملہ اس وقت ہوا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی۔ اس طرح آگے فرمایا کہ اگر تم حضرت محمد کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ ہم نے ایک ولاگ میں نجران کی عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ کریں، تو اس میں فرما دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے نافرمانی ہی کی اور سرکشی کی تو ان کی نسلوں تک کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کی وجہ سے وہ ان کی تباہی نہیں آئی ان پر، کیونکہ انہوں نے جزیہ دے کر آپ کی رعایا بننا قبول کر لیا تھا۔ یہی خطاب جو تھا وہ کفار مکہ کو بھی تھا، کیونکہ قرآن تو کفار مکہ کو بھی ڈسکس کرتا تھا، کیونکہ بیسیکلی پیغمبر کے رہنے کی جگہ تو وہی تھی، اور وہ نافرمان ہو گئے تھے اور طرح طرح کی باتیں بنی اسرائیل کی طرح وہ بھی کرتے تھے۔ تو ریت بھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، لیکن قرآن ساری دنیا کو راہ بتاتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین نے ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ اگر وہ بد دعائیں کرتے تو ان کا بھی یہی اشر ہوتا۔ یعنی یہ اللہ نے مثالیں دی کہ کس قدر عزیز قوم تھی بنی اسرائیل اللہ کو، ان پر کتنی رحمتیں نازل کی، کتنے پیغمبر نازل کیے، ان کے لیے ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم دنیاوی طور پر کہتے ہیں کہ لاڈلی قوم تھی، تو یہ سب کچھ ان کے لیے کیا۔ تو ان کو خبردار کیا گیا قریش مکہ کو کہ اگر آپ بھی اسی طرح سرکشی تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ انسان، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ قرآنی آیات ہیں، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں ہمارے کفر پر عذاب ہونا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں ہو جاتا،
یہ ان کی اپنا ویم تھا، اپنی سوچ تھی، آپ سمجھ لیں کوئی سوچ تھی نہیں۔ اس آیت میں ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جلد بازی میں عذاب کی برائی کو اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے کسی اچھی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن لوگوں کو سب سے بڑی بلائی کی طرف بلاتا ہے اور اجر کبیر کی بشارت دیتا ہے اور بدی کی مہلک نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ یعنی انسان کا یہ حال ہے کہ وہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اپنے لیے برائی کو اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح گویا کہ کسی بلائی کو مانگنا چاہیے۔ وہ اپنے انجام کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بڑی تیزی سے گناہوں اور برائیوں کی طرف لپکتا ہے۔ بعض بدبخت تو صاف لفظوں میں زبان سے کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا بند اگر پیغمبر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا کوئی اور سخت عذاب نازل کیجئے۔ یہ ایسے لوگ، لیکن ان کا واسطہ ایک نبی رحمت سے تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ جس طرح سارے پیغمبروں کے ساتھ برا کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے ورنہ آپ کو سنسار کر دیں گے، لیکن یا قتل کر دیا گیا یا کچھ اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، تو اسی طرح یہ لوگ بھی تھے۔ اگر ایسا ہوا، یہ کہا گیا، اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں ہیں کہ سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اور پھر بھی ہوا۔ آیت نمبر 77، یہ ہمارا طریقہ کار ہے جو کہ ہم اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ کیا تھا، جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے، یعنی ان پیغمبروں کے ساتھ جو کیا تھا ان کی قوموں نے، ان پر ہم نے عذاب نازل کیے تھے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تشریح: ان آیات میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد یہ مشرک بھی زیادہ عرصہ مکہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہجرت کے 8 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اللہ کی ہوئی بات پوری ہوئی، اللہ کی سنت پوری ہوئی، اور ہجرت کے 9 سال تمام کافروں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم مل گیا، جس کی تفصیل سورہ توبہ کے شروع میں ہے۔ سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے کہ عرب سے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضور کے ساتھ کفار مکہ کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو آپ نے مکہ پر حملہ کیا اور پرامن طور پر اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ کفار نے آخری حملے کی کوشش کی، یعنی حنین کی وادی میں۔ یہ جو واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ مکہ آئے اور انہوں نے مکہ فتح کر لیا۔ اور کس طریقے سے فتح ہوا، یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے۔ without having any murder, without killing, without looting, without destroying، جس طرح اس زمانے میں حملہ آوروں کا شیور تھا۔ اس میں آپ خاص ایک بات نوٹ کریں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت کے سردار بہت بڑے صحابی تھے، جنہوں نے پیغمبر کو انوائٹ کیا تھا، تو وہ آپ کے ساتھ تھے۔ جو لشکر اندر جا رہے تھے نا، جو 4-5 اطراف سے داخل ہوئے، تو انہوں نے کہہ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج ہم قریش کا وہ حشر کریں گے جس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے برائی کی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں، اور ان کے لڑکے کو بلا لیا کہ آپ میرے ساتھ نہ جائیں، آپ تو ونڈکٹیو ہیں، آپ تو انتقام پسند نظر آتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے موصل کو بھی، ان کے بہت بڑے موصل تھے، اور اتنے بڑے صحابی کو بھی ان کو یہ الفاظ گوارا نہ ہوئے۔ اور یہ لشکر جو تھا سوائے اکرمہ بن ابو جہل کے، حضرت اکرمہ ان کی بڑی شان تھی، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے لشکر نے خالد بن ولید پر حملہ کیا تو اس میں چند لوگ مارے۔ اس کے علاوہ بڑا پرامن لشکر تھا، ایسا لشکر کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آخری کوشش جو کفار نے کی سب کو ملا کر، وہ حنین کی وادی میں آپ سے جنگ کی، اور عرب کے جو قبائل قریش کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے، اب انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جب حنین میں ان کو فتح ہو گئی۔ یعنی اکثر قبائل جس طرح
قرآنی آیات ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو یہ جو مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد حنین کی فتح ہوئی، تو جوک در جوک لوگ خود آنے لگے، خود اپنے آپ کو پیش کرنے لگے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح عرب کے بیشتر علاقوں پر آپ کا غلبہ ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ نے جزیرہ نمائے عرب کو اسلام کا بنیادی مرکز قرار دیا۔ جزیرہ نمائے عرب کو بت پرستوں سے خالی کر دیا گیا، جنہوں نے 20 سال سے زیادہ عرصہ تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کو اس سورہ توبہ کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، یعنی اتنا عرصہ آپ یہاں پر رہیں، اپنا کاروبار کریں، اتنا عرصہ تیاری کریں اور پھر یا اسلام قبول کریں یا نکل جائیں، جس میں انہیں عرب چھوڑنے یا جنگ کا سامنا کرنے کا حکم دیا گیا اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ نقیب تھے حضرت علی اور امیر الحج تھے حضرت ابوبکر، یہ پیغمبر نے بھیجے تھے اور علی سے کہا تھا کہ آج سے آپ اعلان کر دیں کہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی اس سے پہلے حج عربوں کا رائٹ تھا، ان کا جو بھی مذہب تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ متہ بھی اسی صورت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ حضور اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ آگے جنگ نہیں ہوئی، پھر انہوں نے جنگ نہیں کی، لیکن ان پر ایک نیبرنگ سٹیٹ کا جو کہ مدینہ کی فل فلج سٹیٹ تھی، سارا عرب ان کے محتاط ہو چکا تھا، وہ ان کی جو اس کی حیثیت ہونی چاہیے تھی مدینہ کی سٹیٹ کی، وہ ہو گئی، وہ مقابلے میں نہیں آئے۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس صورت کے شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا، یعنی اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض صحابہ اکرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، جو کہ تبوک میں جنگ کے لیے جہاد کے لیے نہ جا سکے تھے اور اپنے کیے پر سخت پشیمان تھے۔ تو ویورز، یہ ولاگ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں ضرور دیکھیں، یہ مذہبی ولاگ ضرور دیکھا کریں، اگر باقی آپ کی مرضی ہے دیکھتے ہیں دیکھ لیں، نہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا کریں کیونکہ یہ ہمارا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس اے لاٹ۔